درانی صاحب، ماضی میں آپ کا اپنا بڑا اہم کردار رہا ہے مذاکرات کروانے میں، اور آپ یو ون آف دا فرسٹ پرسنز جنہوں نے رسک لیا تھا، اور آپ بڑے پرعزم بھی تھے اور آپ یہ اپنے تئیں کر رہے تھے، آپ انٹرسٹڈ بھی تھے، آپ ناقدین میں بھی رہے عمران خان کے، لیکن پھر آپ نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے میچور سیاستدان کی طرح مذاکرات کروانے کی بھی کوشش کی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ پھر بھی فلیکسیبلٹی دکھا رہے ہیں، لیکن جو پی ٹی آئی کے مطالبات ہیں وہ ان میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے. فار ایگزامپل انہوں نے کچھ مطالبات یہ کیے، انہوں نے کہا کہ وہ ساری ترامیم ختم کی جائیں جس سے پارلیمنٹ کا اختیار محدود ہوا، خود مختار الیکشن کمیشن کی تقرری، عدلیہ کی آزادی، سیاسی جماعتیں کے بہتر تعلقات ہوں اور الیکشنز کروائیں، ترامیم ریورس کریں. یہ بہت ہارڈ کور مطالبات ہیں درانی صاحب، یہ گورنمنٹ نہیں مانے گی. آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوا ہے بات چیت کر کے، آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ کیسے ریئیکٹ کرے گی اس دفعہ؟ دیکھیں، مذاکرات کی جو وش لسٹ ہوتی ہے وہ یہ ڈیفائن نہیں کرتی کہ یہ کامیاب ہوں گے یا نہیں. رویے ڈٹرمن کرتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوں گے. پہلے تو حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ خود یہ مذاکرات کر رہی ہے. اگر حکومت نے ان مذاکرات کو ہائیبرڈ سسٹم کے ذمہ ڈالنا ہے اور اس ہائیبرڈ کے سسٹم کے پیچھے چھپ کے یہ مذاکرات کرنی ہے تو پھر تو obviously مذاکرات نہ یہ کر سکیں گے اور نہ وہ اسے کریں. اگر یہ خود فرنٹ پہ آئیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں کبھی بھی اس چیز سے روکے گی. یہ خود اس چیز کے ذمہ دار ہیں، یہ اپنی کمزوری کی. دیکھیں، میں تو آج بھی مذاکرات کے لیے ہر وقت کوشش کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل ٹرمائل سے نکل کے ہم ریئل چیلنجز کی طرف آئیں. اور آپ کو یاد ہے کہ میں نے اسی لیے نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا بھی تجویز دی تھی، الیکٹڈ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی، کہ 5 سال کے لیے اور نفرتیں بلا کے جو جیت گیا سب اکٹھے بیٹھ کے ملک کے لیے کام کریں. لیکن اب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ختم اور فنا کر دینے کی جو اپروچ ہوتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ عوام کو سائڈ پہ کر کے عوام سے بائی پاس کر کے راستے بنانے کی جو خواہشیں ہوتی ہیں. لیکن دورانی صاحب، I'm sorry to cut you here، یہ یہاں پہ جو دلیل آ جاتی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، جب ہم یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں جو آپ دے رہے ہیں، تو سر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی تو جنگ کرنے کی کوشش کی تھی نا اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کے لیے، تو ہم وہ بڑکپن کیوں دکھائیں؟ تو اب ان کی ٹرن ہے، وہ کیپٹلائز کریں چیزوں کو. یہ جو آپ بات کریں کہ گرینڈ ڈائلاگ ہو، تو پھر اس ڈائلاگ میں تو ہر بندہ اپنا اپنا درد لے کے آئے گا نا، کیونکہ یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ جل مشرف کے دور سے ایک سیٹ دینے کے بعد جب عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کی کوشش کی گئی تھی اور عمران خان نہیں مانے تھے، تو ایک سپورٹ تو تھی ان کو، میڈیا کی بھی تھی، اسٹیبلشمنٹ کی بھی تھی، تو وہ بڑے بلو آئیڈ تھے اور سب چیزیں انہوں نے اپنی مرضی سے کی. آج جب وہ گرینڈ ڈائلاگ کی بات کرتی ہے ان کی پارٹی، تو باقی پارٹیوں کی جو ریزرویشنز ہیں کیا وہ بھی ایکولی ایڈریس کرے گی پی ٹی آئی؟ دیکھیں تو اب اس کے لیے اگر جو باقی پارٹیاں بات کر رہی ہیں، اگر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آج جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ وہی ہو رہا ہے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، یہ ان کا ایک آرگومنٹ ہے، تو پھر اگر یہ آرگومنٹ مان لیا تو اس کا مطلب ہے کہ کل ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ اٹس اے ویک آرگومنٹ، اٹس این اے پولیٹیکل آرگومنٹ، it is a non-visionary argument. Two wrongs don't make a one right. آپ نے رانگ کو رانگ کہہ کے ہی رانگ سے نجات حاصل کرنی ہوتی ہے. بڑا کون ہوتا ہے؟ جو آگے بڑھ کے غلط کو غلط کہہ دیتا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے، جو نہیں کہتا وہ ہسٹری میں معدوم ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم ہسٹری میں ہمیں اپنی ڈھونڈے نہ ذرا 78 سال کے کتنے لیڈر آپ کو اپنی تاریخ میں ملتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی اپنی ذات سے اوپر نہیں اٹھ سکا، آج بھی نہیں اٹھنے پہ تیار. دوسرے کی غلطی آج کی غلطی کے لیے جواز ہو، کسی کی چوری میری چوری کا جواز. اچھا درانی صاحب، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ یہ جو گرینڈ ڈائلاگ والا پروپوزل ہے، اس میں گورنمنٹ کو کتنا ٹائم لینا چاہیے اور اس پہ کوئی رد عمل آنا چاہیے؟ کتنے ٹائم میں انہیں اس پہ مثبت بات کرنی چاہیے؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ نے تو کہا ہے کہ ہمیں آپ بائی پاس کریں گے تو ہم نہیں کچھ کریں گے. دیکھیں، کچھ بھی گورنمنٹ مذاکرات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے میرے خیال، اس لیے ان کا مطالبہ تو اپنی جگہ رہا، لیکن گورنمنٹ ابھی نہیں چاہتی کہ وہ مذاکرات کرے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جس گھڑی مذاکرات شروع ہوئے وہ کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ابھی ٹکراؤ کی کیفیت قائم رہے، اور اس ٹکراؤ کے بیچ میں سے حکومت اپنے لیے ٹائم گین کرنا چاہتی ہے کہ وہ مزید ٹائم گین کر سکے، اور اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو اپوزیشن ہے ان کو آپس میں
جو ہے وہ ٹکراؤ کی کیفیت میں رکھ کے وہ اپنے لیے راستہ بنانا چاہتے ہیں. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اس وقت جو آگے نومبر تک جو ڈیولپمنٹس ہونی ہے اس کے لیے بھی گورنمنٹ ٹائم گین کر رہی ہے. اب گورنمنٹ اپنے اختیار کو بھی ایکسپینڈ کر رہی ہے. اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فارن آفس کی تمام ایکٹیویٹی کو حکومت نے واپس اپنے ہاتھ میں سیکیور کر لی ہے. اب وہ مزید بھی جو ان کی ارریلیونٹ ہوئے ہیں وہ انٹرنیشنل پولیٹیکل سین میں وہاں اپنی ریلیونس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک اور سیاسی غلطی جو حکومت اس وقت کر رہی ہے جس سے پی ٹی آئی کو بہت فائدہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون جو ہے وہ آپس میں شیر و شکر ہو رہے ہیں کہ جتنا قریب ہو گیا آپس میں اتنا پی ٹی آئی مضبوط ہوگی. یہ ایک سیاسی غلطی ہے جو ان سے ہو رہی ہے. یہ فاصلوں کے جی درانی صاحب مجھے وائنڈ اپ کی طرف جانے لیکن 2 اہم سوال آپ سے کرنے ہیں, شارٹلی اس کا جواب دیجیے گا. سر چونکہ آپ مذاکرات کو بہت کلوزلی فالو کرتے رہے اور آپ کو پتہ ہے کہ کیا ریزنز تھیں کہ وہ ناکام ہوئے, لیکن جو سہیل ورائچ کے کالم والا معاملہ ہے اس کے بعد جب ڈینائل آیا کہ معافی کی بات نہیں کی گئی اسپیسیفکلی, تو اس کی تشریح اب لوگ 2 طرح کر رہے ہیں. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بات فیک ہے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے, لیکن اگر یہ بات واپس لی گئی ہے تو کیا یہ مثبت پیغام ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ لیٹس گیو اٹ اے ہولڈ فار سم ٹائم اور بعد میں ایسے معاملات کو دیکھتے ہیں, یا معافی کے مطالبے سے جو ماضی میں کیا گیا ہے اس میں تھوڑی نرمی دکھائی جائے؟ ہاؤ ڈو یو ریڈ بٹوین دا لائنز؟ اچھا, یہ جو پورا واقعہ ہے اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو بہت ہوا ہے. یہ 2 چیزیں شو کرتی ہے, یا تو ڈبل مائنڈیڈنس شو کرتی ہے اور یا وڈرال شو. ٹھیک ہے نا, دونوں چیزیں جو ہیں ان کے حق میں جاتی ہیں. اس لحاظ سے یہ چیز جو ہے اس میں جو پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے گورنمنٹ کا جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہینڈ ان گلو ہے, انہوں نے اس کے اندر کیا رول پلے کیا ہے. انہیں چاہیے کہ اپنے جو ہائیبرڈ پارٹنرز ہیں ان کے لیے وہ آسانیاں پیدا کریں, مشکلات پیدا نہ کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.